बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 10 अप्रैल है और दिन है जुमे का। इमरान खान से मुलाकात करने वाले सलमान सफदर वो मुतनाज़ा बन चुके हैं, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर। और लोग सवालात उठा रहे हैं कि कैसे सलमान सफदर की जो बातें उन्होंने बाहर आके की हैं उन पर यकीन किया जा सकता है, और उनको मुतनाज़ा इसलिए बनाया जा रहा है कि इमरान खान की बहनों का भी ये मानना है कि इमरान खान को जलसा मुलतवी करवाने के ऊपर मजबूर किया गया है, यानी उनसे करवाया गया। ये मानती हैं वो कि फैसला इमरान खान का ही है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये उनसे करवाया गया है। ऐसी शायद माहौल जाके सलमान सफदर ने बताया है कि जिसके नतीजे में इमरान खान ने ये फैसला किया है। तो वो जो उनका ये जो मुतनाज़ा होना है, और फिर ज़ाहिर है जो गुफ्तगू आई उसके नतीजे में मामला दोबारा से तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पास जो उनके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि जी उनको ये इख्तियार दिया जाए। तो इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। देखें, कल की वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत तफसील के साथ ये बताया था कि सलमान सफदर कौन है, और उनका माजी में कौन से केसेस में रहे हैं, और कितना वो इस मौजूदा निज़ाम के करीब हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कोशिश हुई थी और उसके नतीजे में उन्होंने जो रिपोर्ट्स बताई थी इमरान खान की, वो जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के बतौर फ्रेंड ऑफ कोर्ट उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई थी, तो वो भी एग्जेजरेटेड नंबर था। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान के वो वकील हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर, और इमरान खान का एतमाद उनको हासिल है। और इमरान खान की बहनों का एतमाद भी उनको हासिल रहा है उस वक्त तक जब तक वो ये जो मुलाकातें उनसे उनको यानी भेज कर करवाई गई, उससे पहले तक। और अब शायद उनको भी शुकूक व शुबात हैं इस हवाले से। और जब इमरान खान की बहनें हैं, उनका मौक़िफ़ ही सोशल मीडिया जो है पीटीआई का, या पीटीआई के जो कारकुनान हैं, वो उसी को हतमी समझते हैं। इसके अलावा वो किसी और की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। और अब ज़ाहिर है कि ये कन्फ्यूजन उसी वक्त दूर हो सकती है जब इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए और वो खुद सुन लें कि इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये भी एक हकीकत है कि जो बैकडोर इंगेजमेंट्स हो रही हैं, इससे पहले भी हुई और अब जो हो रही है, उसमें जो पैगाम रसानी है उसमें अहम किरदार जो है वो सलमान सफदर साहब का है। तो इस वजह से ये हो सकता है कि इसकी जो तफसीलात हैं कि क्या उनको ऑफ़र दी गई या क्या उनसे गुफ्तगू की गई, या बैकग्राउंड क्या मामलात हैं, वो आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। लेकिन ये बहरहाल इमरान खान ने जो है शदीद उसके बावजूद, और इसमें उनकी तारीफ़ ही हुई है। यानी अगर उन्होंने ये जलसा हो भी जाता तो शायद इस वक्त इस मौके के ऊपर जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं, ये आर्गूमेंट ये है ये कि इस टाइम ये बेस्ट टाइम था जब सबकी नज़रें थी, तो हमें एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन इसमें ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पीटीआई की बाकी जो पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी है, जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, उन्होंने भी ये समझा है कि ये बात दुरुस्त है कि ये मौका नहीं है कि इसमें आप एहतजाज करके, और खुदा न खास्ता, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत जिस हद तक इंतज़ामात कर रही है या सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात कर रही है, तो उसकी आड़ में वो इसमें पीटीआई को निशाना बना सकते थे या बहुत उनके ऊपर सख्ती कर सकते थे, और इसी जवाज़ को कि वो ये इन टॉक्स को ख़राब करना चाहते हैं। और हालांकि वो पीटीआई का ये मौक़िफ़ नहीं है और इमरान खान का भी नहीं है कि वो ये जो टॉक्स हो रही हैं ईरान और अमेरिका की, उन्होंने उसको वेलकम किया है, सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान अगर ये कर रहा है तो अच्छी बात है। बल्कि उसको तो ये वो क्लेम करते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी है ये, और मौजूदा हुकूमत इमरान खान की पॉलिसी के पर अमल करके इस हुकूमत ने ये इतना बड़ा यानी अपनी कामयाबी समेटी है। और यही बात इमरान खान करते थे और इन्होंने उस पॉलिसी को अपनाया, यानी किसी जंग का हिस्सा नहीं बने। और बहरहाल ये ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने प्रेशर तो बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर था ईरान जंग में जाने के लिए दोनों अतराफ से, लेकिन वो कोशिश करते रहे कि आखिरी टाइम तक इसको लेके जाते रहें और कोई इसके यानी रास्ता निकालें। और इवेंचुअली उनको कामयाबी मिल गई, कुदरत की तरफ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, और वो उसको वो अवेल कर रहे हैं। इस टाइम पे आप देखें कि जश्न भी है, स्पेशली जो जो इस हुकूमत के हामी सहाफ़ी हैं, जिस तरह से वो जश्न मना रहे हैं, जिस तरह से वो लुडियाँ डाल रहे हैं। और इसमें हालांकि उनको तो पैसे इस बात के मिलते हैं, और वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की सूरत में ये सारे जो है वो पैसे ले रहे होते हैं, और वो इस वजह से कि पाकिस्तान का रोशन चेहरा बताएं, और इस वक्त उनकी ड्यूटी है, उन्होंने करना है ये सारा। इस हुकूमत की बल्ले बल्ले तो करनी है, वाह वाह तो करनी है। हालांकि इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं कि जब माजी में इस तरह कोई मेहमान आते थे पाकिस्तान में, जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो ये जो टाउट आजकल जश्न मना रहे हैं, ये उस वक्त इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी थी एहतजाजन। जमाल खशोगी जो सऊदी सहाफ़ी था,
اس بارے میں الزام تھا کہ محمد بن سلمان اس میں انوالو ہے، تو وہ ان کی تصویریں انہوں نے اپنی ڈی پیز کے اوپر لگائی تھی بطور احتجاج، اور وہ آج جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں اور دوسروں کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ جی یہ آپ غدار ہیں، محب وطن نہیں ہیں، حالانکہ اس پی ٹی آئی جس کو یہ پورا ان کا فوکس، ان کو پیسے ملتے ہیں پاکستان کو روشن چہرہ دکھانے کے لیے، پورا فوکس ان کا جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان جو ہے، جو پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک دشمن ہے، وہ پاکستان کی خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی، حالانکہ وہ پی ٹی آئی جنہوں نے اپنا جلسہ ملتوی کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید یہ بات کر رہے ہوں، لوگ غصہ بھی بہت ہے اس نظام کے خلاف، تو ظاہر ہے وہ اس کی کسی کامیابی کو اپریشیٹ تو نہیں کر سکتے، کچھ خاموش ہیں، کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا غصہ بھی نکال رہے ہیں، لیکن کسی اس حکومت کے مخالف صحافی نے اپنی ڈی پی تو نہیں تبدیل کی، اور نہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی مہم چلائی گئی جو اس وقت نون لیگ نے باقاعدہ مہم چلائی تھی، یہ جمال خاشقجی والے، جس میں سارے صحافی بھی شامل تھے، تو یہ فرق تو ہے کہ وہ جو اس وقت جو لوگ اس طرح کی گھٹیا حرکت کر رہے تھے، وہ آج لڑیاں ڈال کے دوسروں کو یہ تانے دے رہے ہیں، اور تانا کن کو دے رہے ہیں؟ جو آلریڈی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انہوں نے جلسے ملتوی کر دیے، اور جو صحافی بھی ہیں وہ اس بات کو، جو ٹھیک ہے اس حکومت کے اوپر نے جو ظلم کیے ہیں، جو مظالم کیے ہیں، ان کو اجاگر کیا ہے صحافیوں نے، جو اس حکومت کے مخالف صحافی ہیں اس کی قیمت بھی ہر کسی نے چکائی ہے، ارشد شریف سے لے کے، اور ایک پوری ایک لمبی فہرست ہے، عمران ریاض، ارشد شریف نے جان قربان کر دی، عمران ریاض نے، باقی لوگوں نے، انہوں نے قیدیں کاٹی، ملک بدر ہو گئے بہت سے لوگ، اور کچھ جو پاکستان میں تھے وہ نوکریوں سے چلے گئے، لیکن انہوں نے بات وہی کی جو ٹھیک بات تھی۔ تو اب اگر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت کی مظالم ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو اس کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کیا، یعنی اس میں کسی کو کیا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اعتراض بنتا نہیں ہے اگر کیوں، اور ایک اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان مظالم کی وجہ سے جو کامیابی ہے اس کو نہیں آپ وہ کہہ سکتے کہ مسترد کر سکتے، آپ کو وہ اعتراف تو کرنا پڑے گا، اور یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کامیابیوں کی وجہ سے آپ ان مظالم کو بھول بھی نہیں سکتے، جو ظلم، جو جبر اس موجودہ رجیم نے کیا ہے، ان کو اس وجہ سے نہیں بلایا جا سکتا کہ جی چونکہ انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، یہ تو ایک رپورٹ کرنا ہے، یعنی اگر ظلم کر رہے ہیں تو آپ نے ظلم کو رپورٹ کرنا ہے، اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس میں یہ اس بات کو ماننا ایٹ لیسٹ کہ یار ٹھیک ہے، کوئی ان کو کامیابی اگر ملی گئی ہے اور وہ جشن منا رہے ہیں اور تانے مار رہے ہیں، تو سارا عرصہ یہ گالیاں بھی تو سنتے رہیں، اور جو لوگ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے رہیں، تو یہ میرٹ کا تقاضا، یہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایسے چیزوں کو میرٹ کے اوپر دیکھ کے بات کی جائے، لیکن اس میں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ان کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ جب ماضی میں اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی، اس طرح پاکستان میں کوئی مہمان آتا تھا تو وہ احتجاج کرتے تھے، وہ ڈی پیز تبدیل کرتے تھے، وہ کیمپین چلاتے تھے، لیکن اب ایٹ لیسٹ فرق یہ ہے کہ وہ کیمپین جو ہے وہ نہیں چل رہی، اور پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر انہوں نے ذمہ داری سے بات کی ہے، اور اسی طرح بات ہونی بھی چاہیے۔ خود عمران خان ان کو جب اس چیز کا پتہ ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جلسہ نہیں کرنا ہے تو ختم ہو گئی بات۔ اب یہ کہنا کہ نہیں عمران خان نے کہا ہی نہیں ہوگا، تو کہا تو عمران خان نہیں ہے نا، وہ تو پیغام لے کے آئے ہیں، اور عمران خان کی بہنیں خود بھی یہ تسلیم کرتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جلسہ ملتوی کیا جائے، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سے کہلوایا گیا ہے، تو عمران خان بچے تو نہیں ہیں، وہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور ان سیاست بھی پارٹی کے لیڈر ہیں، اس وقت سب سے مقبول جماعت کے لیڈر بنے ہیں، تو کوئی وجہ ہوگی، کچھ ان کی ایکسپیرینس ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ ٹھیک فیصلہ ہے، اس کو ہر کوئی سراہ رہا ہے، اور اس سے انہوں نے، یعنی ٹھیک ہے مظالم ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، عمران خان کے ساتھ جو خود سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ اس کے اوپر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا برداشت کر رہے ہیں تو باقیوں کے شور کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، تو اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک اور جو سمجھنے والی بات ہے جس سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ بات نہیں کرتے، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے، کیونکہ جی وہ ایک تلخ بات ہے اور لوگوں کو یہ پسند بھی نہیں آتی کہ جو لوگ اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو آل آؤٹ جانا چاہیے، اور یعنی کہ ایک تصادم ہو حکومت کے ساتھ اور انقلاب آ جائے۔ اب وہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتے، یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ خود تو چاہتے ہیں کہ لوگ نکلیں لیکن خود نہیں نکلتے، تو یہ بھی ایک جسٹیفائیڈ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے لوگ نکلنے کو تیار ہیں، لیکن حقیقت کچھ تلخ حقائق بھی ہیں کہ جب عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ تھا تو کتنے کوئی لوگ کہاں نکلے تھے، یعنی کتنا کوئی انقلاب آ گیا تھا، یا اس وقت عمران خان کو جب گولی لگی تھی تو کتنے لوگ نکل کے انہوں نے پاکستان بند کر دیا تھا، تو اور ٹھیک ہے لوگ جلسوں میں نکل آتے ہیں، لیکن اس حکومت اور لانگ مارچز میں بھی آتے ہیں، پنجاب میں جو حالات ہیں شاید اس میں نہ بھی آ سکیں، لیکن لوگوں کی نفرت اس نظام کے خلاف ہے اور وہ کم نہیں ہوگی، بے شک یہ
ایک کامیابی اس جیسی 10 بڑی کامیابیاں وہ حاصل کر لیں لیکن لوگ اس چیز کو نہیں بھولیں گے. تو جب بھی موقع ملے گا لوگ اپنے اس کا اظہار کریں گے, جیسے 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ کے ذریعے اظہار کیا. اگر کوئی ایسا ماحول بنے گا کہ وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں اور نکل کے کوئی انقلاب بھی برپا کر سکتے ہیں تو اس کا بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں وہ ممکن بات نہیں ہے, ممکن ہے, لیکن اس کے لیے ماحول کا ہونا, حالات کا ہونا کہ ایک ایسے موقع کے اوپر اب دیکھیں نا پاکستان میں پیٹرول کی پرائس 137 روپے ایک دن میں بڑھا دی گئی. اس کے اوپر کیا ری ایکشن آیا لوگوں کا؟ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بات کی لیکن سڑکوں پہ تو کسی نے آ کے احتجاج نہیں کیا اور نہیں کیا, ایک حالات تھے ٹھیک ہے. تو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پھر احتجاج لوگ کرتے بھی ہیں ایک حد تک, لیکن نکل کے گولیاں کھانے کے لیے شاید ابھی کچھ زیادہ لوگ تیار نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ابھی سچویشن عمران خان کو بھی اندازہ ہے اور باہر بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے, باہر کیا حالات ہیں. عمران خان جب بھی کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ وہ بلینک نہیں ہوتے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, ان کے پاس چیزیں, معلومات, انفارمیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ رہی ہوتی ہے. کیونکہ یہ بات تو خود علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی کہ عمران خان نے بتایا سلمان صفدر کو کہ آج کے اخبارات میں اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ وہ بھیگ گئے تھے, یعنی وہ بارش کی وجہ سے, شاید اس دن بارش تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخبار ظاہر ہے ان کو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے, کبھی ٹی وی کی ایکسیس بھی ہو جاتی ہے, تو وہ حالات سے واقف ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور حالات کیا ہیں اور اس میں انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے, تو وہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت جو شور چل رہا ہے وہ میرے خیال میں انجسٹیفائڈ ہے. بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک اپنے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. فی الحال مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.